بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ چاند دیکھنے کی دعا۔ اب حالات یہ ہیں کہ چاند نظر ہی نہیں آتا۔ حلال کمیٹیاں بیٹھتی ہیں چاند دیکھنے کے لیے، پھر 5-6 گواہیاں 7 گواہیاں جب ملتی ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ جی چاند نظر آ گیا، پھر وہ اعلان کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم 10-15 سال کی عمر تھی تو ہم چاند دیکھتے تھے، تو چاند دیکھ کر دعا کرنا اور ہے اور سن کر دعا کرنا کچھ اور ہے۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے وہ ہے چاند دیکھ کر دعا پڑھنا۔ اب کیونکہ چاند ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ جو مسلمانوں پر ایک خاص کرم کیا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تاکہ لوگ جو 11 ماہ تک گناہ کرتے رہے اور گناہوں میں پڑے رہے اس کا ازالہ کر سکیں، اور اس کا ازالہ بھی اس وجہ سے ہوگا کہ سچی نیت یہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد ہرگز گناہ نہیں کرنا، سچی توبہ کریں اور عین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ پہلے تو یہ نیت کریں، اس کے بعد جب آپ سن لیں کہ چاند نظر آ گیا کہ کل روزہ ہے، تو آپ نے کیا دعا مانگنی ہے بہت ہی مختصر کر کے بتاؤں گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 7 بار، اول آخر درود شریف 7 بار، اور ایک خاص جو بہت سے علماء نے بھی یہ دیا ہوا ہے وظیفہ کہ چاند دیکھ کر یہ پڑھو، بہت سے لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ سورہ قدر چاند دیکھ کر یا چاند سن کر سورہ قدر پڑھیں، آپ 7 بار پڑھ لیں۔ پڑھ کر پھر آپ آنکھیں بند کر کے سچی توبہ کریں کہ اللہ جو تو نے ہم پر یہ خاص مہربانی کی کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات زندگی میں ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں مرے، مسلمان ہو کے مرے، نہ کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو۔ تو رمضان کے حوالے سے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان تم پر اس لیے نازل فرمایا کہ تم پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ لہذا پہلے تو آپ یہ نیت کریں کہ آپ نے اس رمضان میں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ توفیق اللہ ہم سب کو دے، سب مسلمانوں کو دے، اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ ماہ رمضان میں اللہ پاک شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور جتنے سرکش شیاطین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو قید کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قید؟
اب جیسے کہ انسان عام طور پر گناہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی شیطان نے کروا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ تو کل حالانکہ یہ ضرورت نہیں تھی اللہ کو کہ اللہ شیطان کو قید کر دے یا شیاطین کو قید کر دے، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کل قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ دے کہ اللہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا کہ ہم روزے میں یہ غلط کام کرتے رہے، یا ہم سے روزہ چھوٹ گیا، یا ہم غفلت میں پڑے رہے، شیطان نے ہمیں بھلا دیا۔ تو شیطان کو قید کرنے کا مقصد صرف یہ تھا، اور لیکن جو اصل شیطان ہے، وہ شیطان جو انسان کے اندر ہے، جس کو نفس ہمارا کہتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار جب کرو گے تو اندر کا جو شیطان ہے وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری اختیار کرے اور تقوی کی توفیق دے۔ تقوی تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی، بہت دور کی۔ پرہیزگاری آ جائے بس یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے کہ تم پرہیزگار بن گئے ہو۔ تقوی تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو اس معاشرے میں اب اٹھ ہی گیا ہے تقوی تو اس حوالے سے جب آپ سن لیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے 7 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اول آخر درود شریف اور 7 بار سورہ قدر پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پورا مہینہ انشاءاللہ عزیز اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہونے دے گا، اور غیب سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے گا، ہم سب کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوگی اس گھر پہ، اس بندے پہ۔ اب یہ نہیں کہ جو گھر کا ایک افراد پڑھ لے، جو بھی سنے کہ چاند نظر آ گیا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے حصے کا رزق اور اس کی قسمت اللہ پاک کھول دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، تراویحیں پڑھنے کی، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، بدکاریاں چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں۔ یہ سب چیزیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گناہوں سے بچنے کی۔ اور میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔